نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اب تک چونکہ قرآن عظیم کے نہ ماننے پر سزا کا ذکر فرمایا، اب اس کے ماننے کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہ ماننے کی سزا تو یہ ہے کہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اور ماننے کا بدلہ یہ ہے جو اب ہم ذکر کر رہے ہیں۔ فرمان عالی ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ خطاب آقا علیہ السلام سے ہے، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے۔ کیسے فرما دیجئے؟ وبشر، یعنی ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے مرنے کے بعد اس عالم میں ایسے عمدہ اور گھنے خوبصورت باغات دیے جائیں گے کہ جن میں دودھ، شہد وغیرہ کی نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں کے میووں میں عجیب لطف یہ ہوگا کہ سب کی شکلیں اور صورتیں اور رنگت اور خوشبو تو یکساں ہوگی، مگر ذائقے ہر پھل کے الگ الگ ہوں گے۔ اس مشابہت سوری کی وجہ سے جنتی کھاتے وقت یہ سمجھیں گے کہ یہ وہی میوہ ہے جو ہم نے پہلے کھایا تھا، مگر جب وہ کھائیں گے تو انہیں ہر بار نیا ہی لطف آئے گا، نیا ہی مزہ آئے گا، نیا ہی ذائقہ ان کو چکھنے کو ملے گا، اور ان کو صرف کھانا اور مکان ہی نہیں ملے گا بلکہ ان کے دل لگانے کے لیے، گھروں کی آبادی کے لیے نہایت پاکیزہ بیویاں بھی دی جائیں گی جو کہ ساری نفرت کی چیزوں سے پاک اور منزہ ہوں گی۔ ان کی صورتیں نہایت زیبا اور سیرت انتہائی اعلیٰ ہوگی، اور ان نعمتوں پر ترا یہ ہوگا کہ ان کو کبھی بڑھاپا یا کبھی بیماری نہیں آئے گی، موت کا ان کو کبھی کھٹکا نہیں ہوگا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، کبھی فنا نہیں ہوں گی وہ چیزیں۔ دنیا کے سارے عیش موت کی وجہ سے تلخ ہیں، انسان کتنے بھی عیش و عشرت کے سامان مہیا کر لے، لیکن جیسے ہی موت آئی سارے ساز و سامان بیکار۔ مگر جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کے جو عیش و آرام ہیں، وہ ہمیشہ ہمیش باقی رہیں گے، کبھی وہ فنا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اپنے عیش و آرام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، ان کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمان عالی ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری سنا دیجئے الذین آمنوا، ان
لوگوں کو کہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے. تو الذین آمنوا عملوا الصالحات سے پہلے اس لیے آیا ہے کہ ایمان چونکہ بنیادی چیز ہے. اگر ایمان ہوگا تو پھر نیک کام اس کے لیے مفید ہوں گے، اور اگر ایمان جو کہ بنیاد ہے وہی نہیں ہوگا تو عمل الصالحات کے کتنے ہی تقاضے انسان پورے کر لے، کتنے ہی اچھے کام کر لے، اس کے اوپر اس کو کوئی بدل، کوئی ثواب اور کوئی اجر نہیں ملے گا. اس لیے اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے الذین آمنوا اور اس کے بعد وعملوا الصالحات فرمایا. اور ایک چیز یہ ہے کہ الذین آمنوا اور عملوا الصالحات کے درمیان میں حرف عطف واو ہے، اور واو سے پہلے کا جو جملہ ہے الذین آمنوا وہ معطوف علیہ ہے، اور اس کے بعد عملوا الصالحات یہ معطوف ہوا، اور معطوف علیہ کے اندر غیر ہونا لازم ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان الگ ہے اور عملوا الصالحات الگ چیز ہے. کوئی شخص ایمان لایا اور فوراً اس کا انتقال ہو گیا، فوراً ہی اس کو موت واقع ہو گئی، اس نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا، تو ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. لیکن کوئی شخص ایمان نہیں لایا اور اس نے بھتیرے نیک کام کیے، بڑے اچھے کام دنیا میں کیے، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس کے اچھے کاموں پر کوئی اللہ تبارک و تعالی اس کو بدل عطا نہیں فرمائے گا. تو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے. بشر یہ لفظ بشارت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے خوشخبری، اور خوشخبری کو بشارت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بشراہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ظاہری کھال. چونکہ اچھی خبر کا اثر چہرے وغیرہ پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ سن کر ہنسی آ جاتی ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بشارت کہا جاتا ہے. الذین آمنوا اس سے یا تو قرآن پر ایمان لانا مراد ہے کیونکہ پہلے اسی کا ذکر ہوا ہے، یا ساری ایمانی باتوں پر ایمان لانا مراد ہے. زیادہ تر مفسرین اکرام کا قول یہی ہے کہ سارے ہی امور اسلامی کے اوپر ایمان لانا اس مقام کے اوپر مراد ہے. ان لہم جنات تجری، جنات یہ جنتن سے بنا ہے، اور جنتن کہتے ہیں باغ کو. اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے جو یہاں پر جنات فرمایا تو اس سے مراد وہ باغات ہیں کہ جو زمین کے اوپر ہوں اور گھنے ہوں، درختوں سے زمین چھپی ہوئی ہو، اسی لیے اس کو جنتن بھی کہا جاتا ہے. جنت میں اگرچہ اور بھی بہت سی نعمتیں ہوں گی، لیکن جنت اس میں اصل ہے، اس لیے اس کا ذکر ہر جگہ فرمایا جاتا ہے. جنت کے 8 طبقے ہیں: جنت الفردوس، جنت عدن، جنت مأوا، دار الخلد، دار السلام، دار المقامہ، علیین، جنت نعیم. ان کے ناموں میں کچھ اختلاف بھی ہے. مسلمانوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان طبقوں میں رکھا جائے گا، چونکہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ ساری جنتیں ہیں. اس لیے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جنتیں انہی لوگوں کے اندر تقسیم کی جائیں گی کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہیں. تو جنات تجری من تحتها الانہار، من تحتها الانہار وہ باغات ایسے ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی. انہار یہ نہر کی جمع ہے، جس کے معنی چیرنا.
چونکہ زمین چیر کر دریا میں سے پانی لایا جاتا ہے، اسی لیے اسے نہر کہتے ہیں۔ جنت میں بھی حوض کوثر وغیرہ سے پانی آئے گا اور ان باغوں میں ہوتا ہوا نکل جائے گا، اور یہ نہ تو بالکل نالی کی طرح تنگ ہوں گی اور نہ دریا کی طرح فراخ اور ٹیڑھی، بلکہ سیدھی ایسی ہوں گی کہ جیسے بالکل ایک جو ہے رسی ہو، سیدھی کھینچ دی جائے، جس میں ذرا سا بھی ٹیڑھ نہ ہو۔ کیونکہ ٹیڑھا ہونے سے اس کے اندر نقص معلوم ہوگا، اس کے اندر عیب معلوم ہوگا، اس لیے وہ نہریں کہ جو باغات میں ہوں اور سیدھی ہوں، اور ان نہروں کے کنارے کنارے سرسبز و شاداب درخت لگے ہوئے ہوں، تو دنیا کے اندر بھی وہ بڑی خوشنما نہریں معلوم ہوتی ہیں۔ تو جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا، کلما جب رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا جب ان کو کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے کہ جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو جو پھل دیے جائیں گے وہ صورت کے اعتبار سے ہم شکل ہوں گے، متشابہہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی مطہرہ، پاک و صاف۔ یہ ازواج جمع زوج کی ہے، مراد بیوی۔ مطہرہ، یہ مطہرہ کے معنی پاک اور صاف۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر خواتین مخصوص ایام کے اندر پاکی اور صفائی سے دور ہو جاتی ہیں، تو جنت کے اندر اللہ جل شانہ و عم نوالہ ایسی بیویاں عطا فرمائے گا کہ جو پاک اور مطہرہ اور صاف ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ نعمتیں کبھی فنا نہیں ہوں گی بلکہ ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے۔ جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ 60 یا 65 ہاتھ لمبے ہوں گے اور 35 سال کی ان کی عمریں ہوں گی۔ ان کے چہروں کے اوپر بال نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، صاف شفاف ہوں گے، سرمگی ان کی آنکھیں ہوں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس نوجوانی کو، اٹھتے جوون کو کبھی فنا نہیں فرمائے گا، یہ ہمیشہ ہمیش ان کی جوانی اور اٹھتا جوون باقی رہے گا۔ تو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو عزیزوں، ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی درست کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے ہمیں چاہے وقتی طور سے محروم کر دے، لیکن یہ بھی بہت بڑا خسارہ ہے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان ایمان اور نیک کام کرنے والوں کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب ان کو کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے کہ جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ کیوں کہیں گے؟ وہ اس لیے کہیں گے کہ ان کو جو پھل دیے جائیں گے وہ صورت کے اعتبار سے ہم شکل ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے جنت کے اندر بیویاں ہوں گی پاک و صاف، اور وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو بھی درست فرمائے، ہمارے اعمال کو بھی درست فرمائے، تاکہ یہ نعمتیں مولا رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔